أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى صدق اللہ العظیم. سورہ طٰہٰ کی پہلی چار آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید و رسالت اور آخرت پر بڑے مدلل انداز سے بیان فرمایا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان فرما کر قریش مکہ کو وارننگ دی گئی کہ دیکھو، تم موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کو دیکھو کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس انداز سے فرعون کو توحید کی دعوت پیش کی اور اس کے آیان سلطنت کو توحید کی دعوت پیش کی. فرعون نے اور اس کے آیان سلطنت نے آپ کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا. پھر کیسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی اور فرعون کو پانی کے عذاب میں غرق کر دیا. اس کا آج کوئی نام لینے والا نہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کامیاب فرمایا. اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں دعوت پیش کر رہے ہیں، یہ تمہاری فلاح کی دعوت ہے. تم اگر اس کی دعوت کو قبول کر لو گے تو دنیا و آخرت میں کامیابی تمہارے قدم چومے گی. اگر نہیں مانو گے تو تم فرعون کے انجام کو اپنے سامنے دیکھو. تمہارا انجام بھی وہی ہو سکتا ہے جو فرعون اور آل فرعون کا ہوا. اللہ نے کس انداز سے موسیٰ علیہ السلام کی مدد کی، اسی طرح اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی مدد کرے گا اور آپ اور اہل ایمان کامیاب و کامران ہوں گے. اور پھر انسانیت نے دیکھا کہ جب مکہ کے قریش نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پر اور اہل ایمان کو مکہ سے نکلنے پر مجبور کر دیا، تو ہجرت کے ٹھیک 8 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان ایک فاتح کی حیثیت سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے اور قریش مکہ آپ کا مقابلہ کرنے کی جرت نہ کر سکے، الٹا آپ کے سامنے معافی کی درخواست کر رہے تھے. اللہ سے قادر ہمیں بھی دین اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور باطل نظاموں کو مٹانے کے لیے اپنا مال، جان، وقت اور صلاحیت کھپا دینے کی جرت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.